وہ لوگ جنہوں نے اپنے فرض کے لیے جان دے دی، ان کے لیے اگر ہم کوئی بھی چیز کریں تو آئی تھنک وہ ناکافی ہوگی۔ تمام شہداء جو ملتان پولیس کے ہیں، ملتان رینج کے ہیں، ان کو فری آف کاسٹ پلاٹ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے وہ آفیسر جو ڈیتھ ان سروس کے ہیں، ان کے واجبات جتنے بھی ڈیوز تھے یا جتنے بھی ہم سمجھتے تھے کہ ان کو کمپنسیشن کے طور پہ دینا چاہیے، وہ دیا جا رہا ہے۔ انپریسیڈنٹڈ پروموشنز کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے آفیسرس کی ٹریننگ کا بہت زیادہ سسٹم بہتر کر دیا گیا ہے۔ جو کہ ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے پروموٹ نہ ہو سکے، ان کو ریجنل لیول پر ٹریننگ کرائی جا رہی ہے۔ منشیات اس پہ ہمیں اپیل میں بات طور پہ پیرنٹس سے بھی کیا ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ واردات رجسٹرڈ زیادہ ہو رہی ہیں۔ پہلے جو بھی کمپلینٹ ہوتی تھی اس کی رجسٹریشن اس تک وہ ڈیبیٹ ہو، لیکن الحمدللہ ابھی آپ کو تھانوں میں یہ شکایت نہیں ملے گی کہ آپ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے جو کیسز ہیں اس کو لے کے جاؤ اور آپ کی ایف آئی آر لاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں واقف عوام پروگرام عوام بنام عوام کے ساتھ آج ہم ملتان آر پی او آفس میں بیٹھے ہیں۔ آر پی او صاحب سہیل چودھری صاحب پنجاب پولیس کا، صرف ملتان پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پنجاب پولیس کے ماتھے کا جھومر پورے پنجاب میں جہاں جہاں بھی رہے، جرائم کی بیک کرنے کے لیے، جرائم کے سربراہ کے لیے ان کی خدمات یاد کی جائیں گی۔ اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں ملتان میں آپ دیکھیں گے کہ جرائم کے تدارک کے لیے جو آر پی او صاحب کے ویژن ہے، آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق اور ان کے اقدامات کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ملتان کرائم فری، کم از کم ملتان کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، ابھی ریجن کی بات نہیں کر رہا، کہ ملتان میں جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس حساب سے ملتان کرائم فری ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل چودھری صاحب، بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سر، ملتان پولیس ریجن کے حساب سے آپ نے جو اقدامات کیے ہیں شہداء کی ویلفیئر کے لیے، ذرا وہ کچھ بتائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے فرض کے لیے جان دے دی، پاکستان کے لیے جان دے دی، ان کے لیے اگر ہم کوئی بھی چیز کریں تو آئی تھنک وہ ناکافی ہوگی۔ لیکن تمام شہداء جو ملتان پولیس کے ہیں، ملتان رینج کے ہیں، ان کو فری آف کاسٹ پلاٹ دیے گئے ہیں، جو کہ پہلے کبھی نہیں دیے گئے۔ ان کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں۔ 2017 سے پہلے ہمارے بہت سارے افسرز ہیں جو شہید ہوئے، ان کے پاس مکانات بھی نہیں تھے، ان کے لیے ایک انڈومنٹ فنڈ آہستہ نے شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے وہ آفیسر جو ڈیتھ ان سروس کے ہیں، ان کے واجبات جتنے بھی ڈیوز تھے یا جتنے بھی ہم سمجھتے تھے کہ ان کو کمپنسیشن کے طور پہ دینا چاہیے، وہ دیا جا رہا ہے۔ تھرڈلی اور لاسٹلی یہ ہے کہ ہمارے جو سروس کے دوران کسی بھی وجہ سے انجری ہو جاتی ہے آفیسرس کی، جوانوں کی، ان کی ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کو غازی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، ان کی ایک پرماننٹ کیٹیگری جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس کے لیے کہ تمام ڈی پی اوز کو، آر پی اوز کو یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے یہ والا کام کرے۔ پولیس کے نظام میں اصلاحات کی، ہر نظام میں ہر شعبے میں جو اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے، ریجن کی حد تک پولیس نظام میں اصلاحات کے لیے آپ نے کچھ کیا اقدامات کیے ہیں؟ آئی تھنک بہت زیادہ لمبا یہ ایک ٹاپک ہے جس پہ کہ بہت ہم لمبی بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو آئی جی آفس کی طرف سے ہم بہت ٹائم ٹو ٹائم انسٹرکشنز آتی رہتی ہیں۔ ٹائم ٹو ٹائم جو ان کی پروموشن ہیں، آفسرس کی سروس کے فیلڈز ہیں، ان کے جو سزائیں ہیں ان کو دیکھنا، اور ان کے جو جتنے بھی پینڈنگ چیزیں ہیں، بہت ساری سینیورٹی کے ایشوز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ سروس میٹر ہے، اس پہ سروس اسٹرکچر میں بہت زیادہ تبدیلی کی گئی ہے، انپریسیڈنٹڈ پروموشنز کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے آفیسرس کی ٹریننگ کا بہت زیادہ سسٹم بہتر کر دیا گیا ہے، جو کہ ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے پروموٹ نہ ہو سکے، ان کو ریجنل لیول پر ٹریننگ کرائی جا رہی ہے۔ فریکوینٹ کورسز ہو رہے ہیں، ان سروس ٹریننگ کے بہت زیادہ کورسز ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں تاکہ میڈیکل اپنا جو ایک جوان ہے، جو ایک افسر ہے، ان کو میڈیکل ٹیسٹ کرائیں، کیونکہ اگر فزیکل کنڈیشن ایسی نہیں ہے ان کا علاج کرایا جائے۔ یہ وہ ایک بے لازوال اور بھی چیزیں، لیکن بیسیکلی جو ہمارے فورس کو افیکٹ کر رہی ہیں وہ چیزیں جنرلی میں نے آپ سے ذکر کر دی ہے، باقی ظاہر آپ کو اس کو کور بھی کرتے ہیں۔ جیسے سر، منشیات کے خلاف آپ کا بڑا سخت مجموعی ہے، ابھی ریسنٹلی آپ نے کمپین بھی لانچ کروائی کہ منشیات کے خلاف ہے وہ شکایت کی جائے، نشاندہی کی جائے، اس کے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں؟ جہاں تک منشیات اسکول کالجز میں ہیں، اس پہ ہمیں اپیل میں بات طور پہ پیرنٹس سے بھی کیا ہے، ان کے بچوں کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر چیک رکھنے کی ضرورت ہے، بیکاز ان کے بچے کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح کے ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں، بیکاز
अगर कंजम्पशन कम हो जाएगी तो डेफिनेटली सप्लाई कम हो, लेकिन पुलिस का काम है कि इस ईवल को रोकना। वो बड़े बड़े नाम उनके मनशियात देने में, मनशियात बेचने में, इस्तेमालतों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये ऑन गोइंग है। ये एक जिहाद है जो कि हम अपनी नौजवान नस्ल को और अपने जो भी सोसाइटी के लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं और ये ऑन गोइंग है। इंशाल्लाह इस पर आगे भी हम होता है। अच्छा सर, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कुछ वारदातें भी बढ़ रही हैं, उस हवाले से उनके तदारुक, स्ट्रीट क्राइम के तदारुक देखिए वारदात रजिस्टर्ड ज़्यादा हो रही है। पहले जो भी कंप्लेंट होती थी उसकी रजिस्ट्रेशन हो तक वो डिबेट हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको थानों में ये शिकायत नहीं मिलेगी कि आप क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जो केसेज हैं उसको लेकर जाओ और आपकी FIR हो। क्राइम अगेंस्ट पर्सन में ज़्यादा एक वेरिफिकेशन, एक इंक्वायरी जरूरी है जो कि करता है, बिकॉज उसमें टाइम्स मल्टीपल बंदों के नाम होते हैं और बाई नेम FIR। तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी केसेज रजिस्टर्ड हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि मुकदमात पहले ट्रेस नहीं होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रेस भी किए हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब हमारे पास मुख्तलिफ कैमरा जिनको इंटीग्रेट करके हमें सेफ्टी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनमें उनकी वीडियो एविडेंस आ जाती है। हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाते हैं क्रिमिनल, और अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर उनकी वारदात पे उनका जो पिछला रिकॉर्ड है, अगर FIR ज़ाहिर है इस साल में हुई है तो 100% रजिस्टर्ड है, अगर पुरानी है अब उनके साथ क्लब करके फिर पनिशमेंट को इन्हांस करते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन जिस तरह आबादी बढ़ रही है, जिस तरह चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, एरिया ऐसे हैं जिस पे कि पुलिस पेट्रोलिंग, गश्त के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करना, तो उसके लिए फिर अब साइंटिफिक मेथड ये किया जा रहा है कि सेफ सिटीज़ के दायरा कार को बढ़ाया जाए ताकि कैमराज को बढ़ाया जाए, जहाँ पर इंसान खुद नहीं जा सकता वहाँ कैमरा की आप देख सकें। पेट्रोलिंग के निज़ाम को भी मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर काफ़ी कामयाबी हुई है और मज़ीद इस पर भी काम होगा। सर, क्योंकि महकमा पुलिस ऐसी फोर्स है कि जिसका राब्ता 24 घंटे तकरीबन आवाम के साथ रहता है। आवाम की शिकायत भी इस हवाले से आपके पास आती होगी, आप अपनी कचहरियाँ भी लगा रहे हैं, जगह पर आता है, आवाम से इंटरेक्शन आता है। तो मुलाजम जो ऐसे जो महकमा पुलिस में हैं कि उनसे शिकायत कर इंतजार सजा कर लेते हैं, उस हवाले से आपके क्या इक़दाम हैं? कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे आवाम का एतमाद बढ़ रहा हो? देखिए, आवाम जब भी हमें कोई शिकायत करे उसकी एक ड्यू प्रोसेस है। ड्यू प्रोसेस ये है कि इंसाफ का तकाज़ा है कि किसी भी चीज़ की इंक्वायरी हो जाए। इंक्वायरी किसी भी लेवल पर कराई जा सकती है, जिस पे कि आप समझते हैं कि DSP लेवल पर करानी है, SP लेवल पर करानी है, PPO लेवल पर करानी है। इंक्वायरी करने के बाद ही किसी बंदे को सजा का अमल होना चाहिए। हर बंदे को ये राइट हासिल है कि उसकी बात सुनी जाए, उसके ऊपर क्वालिफिकेशन तो उसको देखा जाए। ये सिर्फ पुलिस नहीं, ये सिर्फ आम आवाम के लिए भी इतनी एप्लीकेबल है। तो पुलिस पे अगर किसी की शिकायत आती है, मेरे पास आती है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसकी इंक्वायरी सीधे लेवल पर कराई जाए। और अगर उसकी ऐसी कोताही है, ऐसी चीज़ है कि जिसमें कि नेग्लिजेंस है कि जिससे कि क्रिमिनल इंटेंट साबित होती है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई होती, लीगल होती। लेकिन अगर ऐसा मामला है जिस पे कि हम ये समझते हैं कि उसको सर्विलेंस करनी है, उसको इन्वॉल्व करना है, उसको समझाना है, बिकॉज क्रैक्शन भी तो एक चीज़ है, तो वो फिर हम कर सकते हैं। लेकिन उसको फिर ये देखा जाता है कि किसी दूसरे हाथ को नहीं मारा गया, किसी दूसरे इंसान की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को तो नुकसान नहीं पहुँचा। ये तमाम चीज़ें जहन में होती है हमारी। और जज़ा सज़ा का अमल आई थिंक जितना पुलिस पे आपका आई थिंक इतना और डिपार्टमेंट्स पे इतना नहीं है। जी सर, एक लाइट सा क्वेश्चन, आप मुल्तान आए, मुल्तान का इलाकी कैसी लग रही है? यहाँ पे कैसा महसूस हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरी पहली ऑक्यूपेशन है, मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। मैंने जहाँ पर भी सर्विस की, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा करम अदा किया, खुशूसी करम रहा। जिस जगह से आपको रिस्क है, जिस जगह से आपको इज्जत आए, उससे बढ़ के आपके लिए क्या उस जगह का नियमित होगा। मुल्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, मुल्तान रीजन के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मिलने तो लोगों को बहुत एक अपनाइयत का एहसास है। दूसरी बात ये कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मैं आज पंजाब की टीम का हिस्सा हूँ। जो मैं उनका ESP भी रह चुका हूँ, ज़ाहिर है हमारे एक बहुत गहरी और लंबी एक है जी हाँ, उस सिलसिला में बहुत सारी गाइडेंस उनसे मुझे मिलती रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं सर्विस में पहले जिनको मैंने करता रहा और आप मज़ीद उस सीधे लेवल पर मैं कर रहा हूँ। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इतना बड़ा रीजन है और अल्लाह ताला ने मुझे टीम बहुत अच्छी दी है। मेरे DPOs, मेरे CPO मुल्तान, मेरे DPOs, मेरे SPs, मेरे जितने भी मातहत हैं वो बहुत अच्छे हैं।
محنتی ہیں, کام کرتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کنسٹرکشن بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کرائیں, کرائم کے علاوہ ہم ڈیولپمنٹ کے بہت سارے کام کرائے, ویلفیئر کے بہت سارے کام کرائے, اسکولز ہم نے نئے بنائے, اس کے علاوہ ہم نے ویلفیئر آف دی فورس بڑی کی الحمدللہ. تو فورس کی جو لائلٹی ہے, فورس کی جو محبت ہے, وہ اور عوام کی جو ایک پذیرائی ہوتی ہے اور رہنمائی ہوتی ہے آپ جیسے دوستوں کی, میڈیا کے لوگوں کی, جو پبلک کو ملتے ہیں اور وہ رہنمائی کرتے ہیں, ہم اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ملتان میں پہلی دفعہ PSL ہوا, اوپننگ سیرمنی یہاں پر ہوئی, ایشیا کپ کا یہاں پر انعقاد یہاں پر ہوا, تو پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. سیکورٹی کا حالات بہتر ہوئے, جس طرح کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن متحرک ہے ہمارا مسئلہ سپورٹ ہے. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھے ریجن میں مجھے خدمات کو ادا کرتا ہوں. اچھا سر, آج بھی پنجاب کا جو ریجن ہے اور پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی کہ انہوں نے ایک سب انسپیکٹر تھے تو پاکستان ریٹائرمنٹ ان کی بچی نے ٹاپر کیا تو انہوں نے بلا کے اسے ڈاکٹ کیا ہے. ایک خاتون پولیس افسر تھی, ان کی کارکردگی پر آپ بھی اسی نقشے قدم پہ چل رہے ہیں, چونکہ آپ کی رفاقت بہت رہی ہے, تو آپ کی ایکٹیویٹیز بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے نوجوان جو ہیں ان کو بیک اپ کرتے ہیں. جتنا بھی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ایک بچہ, چھوٹا بچہ جو میٹرک FSC کر چکا تھا, وہ کسی ٹی شاپ پہ یا کسی جوس کی دکان پر کام کرتا تھا. تو مجھے آئی صاحب نے فوراً جب انہوں نے ایک ویڈیو دیکھی تو انہوں نے مجھے فوراً یہ کہا کہ اس بچے کو بلاؤ, اپنے پاس بلاؤ, اس کی تعلیم کے اخراجات ہم ملتان رینج, ملتان پولیس ہم اس کو برداشت کریں گے. اس سے دیکھیں کہ اس بچے کو تعلیم ملنا شروع ہو گئی, اس کی میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے دیکھا, اس کو انکریج کیا اور اس کی جو ایک چیزیں تھی, قابلیت تھی, لوگوں کے سامنے آئی. اس طرح پولیس کے اپنے جو بچے ہیں, ہمارے بچے بچیاں ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ انکریجمنٹ کی بہت بڑی ہوتی ہے, ویلیو ہوتی ہے. آئی تھنک اس میں جتنا بھی ہم کر لیں کم ہے. ابھی مزید اس میں چھوٹے لیول سے لے کے, یعنی کہ جو ہمارے آفیسرس اپنے کوشش کرتے ہیں, جو ان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو بڑے لیول پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس طرح کی اسپورٹس پہ کرتے ہیں, ہمارے بہت بڑے اچھے اسپورٹس مین بھی ہیں. اس میں مزید آئی تھنک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایک بگننگ بہت اچھی ہے, بہت کام بھی اس پہ ہو رہا ہے, لیکن اس پہ مزید آئی تھنک ہمیں کام مزید کرنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین, اگر ٹیم اچھی ہو اور کمانڈر بہت اچھا ہو تو نتائج ہمیشہ اچھے ملتے ہیں. ملتان ریجن میں ہماری پولیس کے کمانڈر سہیل چودھری صاحب, ان کے اقدامات نظر آ رہے ہیں, کارکردگی پولیس کی نظر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ میڈیا جہاں بھی پولیس کو ضرورت ہوگی وہ اسٹینڈ کریں گے ان کے ساتھ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس کا اعتماد جس طرح عوام میں بڑھ رہا ہے اسی طرح بڑھتا رہے. اللہ نگہبان.